جموں کشمیر کے حوالے سے جسٹس حسنین مسعودی ممبر آف پارلیمنٹ نیشنل کانفرنس لگاتار ایسے اہم سوال اٹھاتے رہتے ہیں پارلیمنٹ کے لیے جو بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اسٹار کوشچن بھی ملے جموں کشمیر کے لیے جسٹس حسنین مسعودی صاحب کو، اور ساتھ ہی 2 پرائیویٹ بل بھی انہوں نے لگائے ہیں جن پر بات چیت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو جموں کشمیر کے حوالے سے ہیں. اور ان بلوں کو لے کر کے کافی دنوں سے لگاتار کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ ان پر سرکار جواب دے، اور ہمارے ساتھ خود بات چیت کرنے کے لیے جسٹس حسنین مسعودی صاحب ہیں. سر، آپ نے اہم چیزیں اٹھائی ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے، لیکن جب پارلیمنٹ چل ہی نہیں رہا ہے، اپوزیشن لیڈر پر یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں، آپ لوگ پارلیمنٹ نہیں چلنے دے رہے ہیں، تو آخر کیسے پارلیمنٹ چلے گا اور جو اہم بل آپ لے کر کے آئے ہیں وہ کیسے پاس ہوں گے؟ دیکھیے، جہاں تک تعطل کی بات ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ہے جو ہماری جو ٹریجری بینچز ہیں، حزب اقتدار ہے. کیا مانگ رہی ہے اپوزیشن؟ دیکھیے، ایک سنگین واقعہ ہوا جس پر ہر ایک کو چنتا ہے، ہر ایک کو اس پر پریشانی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، ایسا بریچ کیوں ہوا، یہ کمپرومائز ہو گیا سیکورٹی کے ساتھ. تو ہر ایک کی اپنی اس کے بارے میں سوال ہر ایک کا ہے. تو یہ مانگ رہی ہے کہ ہوم منسٹر صاحب خود آ کے ہاؤس کو اپنی کانفیڈنس میں لے، اعتماد میں لے، اور ہاؤس کہیں کیا کیا وجوہات ہوئی اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں. دیکھیے، یہ تو حق ہے نا اپوزیشن کا. اب دیکھیے، ہوم منسٹر صاحب باہر بات کر رہے ہیں، وہ کہیں کسی پروگرام میں بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ جب سیشن ہوگا پارلیمنٹ، کوئی بھی دونوں ہاؤس سیشن میں ہوں گی یا ایک بھی ہاؤس سیشن میں، تو اس وقت یہ زیب دیتا ہے کہ وہ آ کے پارلیمنٹ میں اپنی بات کہیں، کیونکہ اور یہ پرمپرا بھی ہے، یہ یہاں کی روایت بھی ہے. جب بھی اگر واقعہ ہوا ہوتا ہے، جب پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہوتا تو کوئی بات تو کہیں پر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن جب سیشن میں ہو تو باہر سیشن میں آ کر ہی بات کرنی چاہیے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی یہ اس میں اعتراض کرنے کی کیا بات ہے، اس سے وہ کیوں کتراتے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہے، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے اور بی جے پی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جب تھوڑا سا چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، سامنے نکل کر آ جائیں گی، تو ضرور اپنے سوال جو آپ لوگوں کے سوال ہیں اس کا جواب وہ رکھیں گے. آخر کیا وجہ تھی، کیوں ایسا ہوا، کس طرح سے گئے، تو وہ ساری چیزوں کی بھی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے. دیکھیے جی، جو سرکار کا پکش ہے کہ یہ اسپیکر صاحب دیکھیں گے، اسپیکر صاحب نے کوئی مکتوب لکھا، یہ اسپیکر صاحب کی بات نہیں ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیے، انہوں نے کوشش کی اپنی طرف سے بڑی اچھے طریقے سے نپٹانے کی، مطمئن کرنے کی ممبران کو، لیکن یہ ہوم منسٹری کی ذمہ داری ہے. یہاں کی حفاظت، یہاں کی سیکورٹی، یہاں کی جو ایجنسیز ہیں جو اس کا دیکھ ریکھ کرتی ہیں، تو وہ ساری ہوم منسٹری کا حصہ ہے، تو ان کو دینا چاہیے بیان. اور دوسری بات یہ کوئی نہیں ہے کہ جب ہو جائے گا سب اس کے بعد بیان دیں گے. تو آپ سیمت اتنا ہی بیان دیجیے نا، اپنی چنتا ظاہر کیجیے، وشواس میں لیجیے، اعتماد میں لیجیے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے ہنگامہ ہوتا رہا تو آپ بھی 2 پرائیویٹ ممبر بل لے کر کے آئے ہیں اور آپ کو اسٹار کوشچن ہے آپ کا، تو کیسے یہ سب کچھ ہوگا؟ وہ تو ہمارا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ہمارا کیا مطلب، جنتا کا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے، جیسے آج ہی بڑی پریشانی کا باعث ہے کہ جموں کشمیر بینک نے شروعات کی ہے، جو ہماری املاک ہیں، جو انڈسٹریز ہیں، چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں، وہ سر بمہور کرنے کی. میری صبح سے کوشش رہی کہ میں چیف سیکرٹری صاحب سے یہ معاملہ اٹھاؤں، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ فیڈریشن کے ممبران بھی وہ بھی ملے تھے. تو اب اس کے جا کے اب جب بھی ریزیوم ہوگا ہاؤس تو میری کوشش ہوگی کہ میں فائنانس منسٹر، آنریبل فائنانس منسٹر سے ملوں اور ان سے کہوں کہ یہ ہم ایک حصہ ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا، اور یہ جو ہمارے ایم ایس ایم دیکھ رہا تھا ابھی آپ چیف سیکرٹری صاحب کو کال لگا رہے تھے، فون نہیں اٹھایا انہوں نے آپ کا. ہاں جی، ممکن ہے مصروف رہے ہوں گے، تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ دن میں رابطہ ہو جائے گا. تو اسی طرح جب جیسے کل کی بات ہے، کل میرا ایک کوشچن تھا جناب انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے، اور اس میں ہی ایک بڑا رہ گیا، اسی وجہ سے رہ گیا میرا سپلیمنٹری کوشچن کہ آپ نے اگر یہ فیصلہ کیا 4 سال پہلے کہ اس کو شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہا جائے گا، نام دیا جائے گا، آپ نے ہر جگہ جہاں پر بھی آپ نے یہ فیصلے کیے وہاں پر لگے ہیں وہاں نام، جیسے راجہ بھوج انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، یا آپ کا چھترپتی شیواجی ایئرپورٹ ہے بامبے کا، یا ہمارا پرتاپ ایئرپورٹ ہے. تو ہر جگہ تو کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی آپ نے وہاں پر اس کا، یہ تو ایک لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، وہ وابستہ ہیں اس کے ساتھ. تو اسی طرح ہمارا یہ ہے کہ ہماری فلائٹس کا ریزیوم ہو جائے گی. کل کا سوال تھا، آج یہ سوال اٹھانے تھے. تو یہ ساری میرا ایک بل ہے جناب، جو نئے وکلا ہیں جو آتے ہیں لاء سکول سے، وہ جب جوائن کرتے ہیں پروفیشن، تو پہلے 5 سال ان کے لیے انتہائی مشکل حالات کا ان کو سامنا ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں میرا یہ پرپوزل ہے اس بل میں کہ 5 سال کے لیے ان کو آپ کوئی ایک آنریریم دے دیجئے یا ایک وظیفہ دے دیجئے، تاکہ یہ جو اسپیشل بل آپ ان کے لیے لے کر کے آ رہے ہیں کہ جو نئے ایڈوکیٹ 5 سال ان کو کچھ وظیفہ دیا جائے. جی، میں نے ایڈوکیٹ سیکٹر میں ترمیم کا ایک بل اپنا پرائیویٹ ممبر بل لایا ہے. اسی طرح میری چنتا ہے بڑے گولفرز کے جو کیڈیز ہیں. دیکھیے، جو گولف ہے نا، آج کل جو ٹورزم ہے، کئی قسم ہے. اب ٹورزم اس کی کئی ایک پہلو ہیں. اب دوسرا ہے گولف ٹورزم.
जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं इंटरनेशनल जो साउथ ईस्ट एशिया जो बाकी ममालिक से जो खिलाड़ी हैं वो जम्मू कश्मीर का रॉयल सुप्रीम ऑफ कोर्स की वजह से करते हैं, वन ऑफ द टॉप 10 है इन एशिया। तो वहाँ जो केडीज़ हैं उनके लिए कोई सिक्योरिटी कार नहीं है, उनका कोई जो सोशल उनके जो हेल्थ केयर का नहीं है, उनको इंतजाम ही नहीं, कोई एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम एक वेलफेयर स्टेट है ना। देखिए ये हमारा कोई ये सिर्फ एक पुलिस स्टेट नहीं है, बल्कि हमें हर एक सेगमेंट का ख्याल रखना है और उनको नज़रअंदाज किया गया। आपके दो प्राइवेट मेंबर हैं, बिल लेकर के आए हैं, दो प्राइवेट, एक तो आप एडवोकेट्स के लिए लेकर के आए हैं और दूसरा कैडीज के इस वक्त अभी अंडर कंसिडरेशन है, अभी कुछ महीने पहले ही आया हुआ है और उस पर हम हर फ्राइडे को ये लेते हैं। आज भी वो आना था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मैंने लाया हुआ है वो, ताकि ये जो हमारी जो रिटायरमेंट के बाद जो जज साहिबान है उनका जो शरकत है जो लीगल प्रोफेशन में वो ज़्यादा हो जाए, ताकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि नहीं जी ये इनको पोस्ट रिटायरमेंट दिए जाते हैं असाइनमेंट्स, ताकि उन पर भी दबाव कम हो और ये जो उनकी भी जो ये क्या नाम है एक रोल। उम्मीद है कि आपको इसी साल इसी सेशन में ये बिल आए और ये पास हो, सरकार समझे और उन लोगों को कुछ इसका फ़ायदा मिले। देखिए ये तो अभी तो हमारा एक हफ्ता रहा, अगर और फ्राइडे मुख्तस होता है इसके लिए प्राइवेट मेंबर्स के जो मामला आते होते हैं उनके, लेकिन कोशिश तो रहेगी। लेकिन एक बात शुरू करने का एक मौका मिल गया। देखिए हमारा जो तवज्जो थी सरकार की वो मौलूज़ कर उसकी तरफ तवज्जो करने की वो कोशिश रही, तो मुझे लगता है कि ये नहीं होगा तो हम ज़ीरो ओवर में या कॉलिंग अटेंशन मोशन में उनका जो टूल्स होते हैं एक पार्लियामेंटेरियन के वो इस्तेमाल करके हम ये जो हम मामले इन पर करेंगे, तो इन पर कोशिश करेंगे कि इन पर कुछ ना कुछ पेशरफ्त हो जाए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए वक्त ब वक्त सवाल उठाने वाले जस्टिस हसनैन मसूदी साहब अब और दो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए हैं। हालांकि स्टार क्वेश्चन मिला और जम्मू कश्मीर के हवाले से ये अहम खबर इसलिए आ जाती है क्योंकि तमाम जो एडवोकेट है उनको इंतजार है कि भारत सरकार अब उनके लिए क्या फैसला लेने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।